حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ اچھے دوست بنائیں۔ انسان کا جو مذہب ہے وہ اس کے دوست کے مذہب کے اوپر ہوتا ہے۔ اگر دوست نیک ہے تو انسان نیک ہے، اگر اس کے دوست بدکار ہیں وہ آہستہ آہستہ اس کو بدکاری کی طرف لے جائیں گے۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ جن لوگوں کے قریب بیٹھتے ہیں اگر وہ گناہ میں مبتلا ہیں، وہ کسی گناہ میں الجھے ہوئے ہیں، تو جتنی نحوستیں اس پہ اتر رہی ہیں، ساتھ بیٹھنے والا اگر گناہ میں مبتلا نہیں پھر بھی اتنی نحوستیں ساتھ بیٹھنے والے پہ اتر رہی ہیں۔ اسی طرح اگر آپ ایسے آدمی کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہا ہے، سبحان اللہ پڑھ رہا ہے، ماشاء اللہ کہہ رہا ہے، اللہ اکبر کہہ رہا ہے، کلمات طیبات پڑھ رہا ہے، درود و سلام پڑھ رہا ہے، جتنی رحمتیں ذکر کرنے والے پہ اتر رہی ہوتی ہیں اتنی ہی رحمتیں ساتھ بیٹھنے والے پہ اتر رہی ہوتی ہیں، اگرچہ وہ ذکر کیوں نہ کر رہا ہو۔ مولانا روم نے کہا تھا کہ صحبت صالح ترا صالح کنند، صحبت طالع ترا طالع کنند، کہ تمہیں نیک لوگوں کی صحبت تمہیں بھی نیک بنا دے گی، برے لوگوں کی نشست تمہیں بھی برا بنا دے گی۔ چنگے بندے دی صحبت یارو جویں دکان اتاراں، خوشبو اتھوں لئیے نہ لئیے ہلے آن ہزاراں۔ برے بندے دی صحبت یارو جویں دکان لوہاراں، بھاویں کپڑے کچھ کچھ بئیے تے چنگاں پین ہزاراں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ شیطان جو ہے یہ اولاد آدم کے دل کے ساتھ چمٹا رہتا ہے۔ دنیا میں جتنے بھی آدمی ہیں شیطان ان کے دلوں کے ساتھ چمٹا رہتا ہے۔ اگر وہ دل یاد الہی سے غافل ہو، وہ دل اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کر رہا ہو، وہ آدمی ذکر الہی سے غافل ہو، وہ شیطان اس کے دل میں داخل ہو جاتا ہے، پھر انسان کو برے برے وسوسے ڈالتا ہے۔ ہمارے ہاں کئی لوگ کہتے ہیں کہ ہم نمازیں بھی پڑھتے ہیں، دیگر معاملات بھی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ہمارے ذہنوں میں برے وسوسے رہتے ہیں، برے خیالات آتے ہیں۔ ان کے لیے ایک وظیفہ بطور حدیث شریف کو سامنے رکھتے ہوئے پیش کر رہا ہوں۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ شیطان بندہ مومن کے دل کے ساتھ لپٹا رہتا ہے۔ جب وہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اپنی زبان سے کہتے ہیں اللہ یا سبحان اللہ یا الحمدللہ یا اللہ اکبر یا کلمات طیبات پڑھتا ہے یا درود پاک پڑھتا ہے، تو شیطان اس سے دور بھاگتا ہے۔ جب تک وہ ذکر میں رہتا ہے شیطان اس کے قریب نہیں آتا۔ جب وہ ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو پھر شیطان اس کے دل میں داخل ہو جاتا ہے اور پھر اسے وسوسوں میں ڈال دیتا ہے۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ رات کو جب سوئیں باوضو سوئیں اور چند قرآن مجید کی آیات مبارکہ پڑھ کے سوئیں، کیونکہ قرآن مجید پڑھنا، نماز پڑھنا، کلمات طیبات پڑھنا یہ ذکر ہے۔ اگر رات کو آپ کو اس حال میں موت آئی کہ آپ باوضو سوئے تھے، اللہ تعالیٰ آپ کو حالت ایمان میں موت دے گا۔ کیوں کہ آپ باوضو بھی ہیں اور آپ نے ذکر بھی کیا ہے، تو شیطان کو ہمت نہیں کہ وہ آپ کے دل کے قریب آ سکے۔ شیطان آپ کے دل کے قریب اس وقت آتا ہے جب آپ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا میں نے کئی مرتبہ ایک عظیم صحابی رسول ہیں حضرت معاذ بن جبل کا ذکر کیا ہے۔ مجھے الحمدللہ ان کی قبر شریف پہ، اردن میں ان کی قبر شریف ہے، جانے کا موقع بھی ملا۔ جب بھی میں ان کا ذکر کرتا تھا تو میری خواہش ہوتی تھی کبھی وہ گھڑی آئیں تو میں حضرت معاذ بن جبل کی بارگاہ میں جاؤں۔ یہ شوق اس لیے پیدا ہوتا تھا کہ ان کو حضور علیہ السلام نے فرمایا تھا یا معاذ واللہ انی لاحبک، یوں ہاتھ پکڑا حضرت معاذ بن جبل کا حضور نے تو فرمایا معاذ مجھے اللہ کی قسم ہے میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ حضور فرما رہے ہیں معاذ بن جبل سے۔ میرا آقا کریم جب ان کو وداع کر رہے تھے نا تو حضور علیہ السلام نے ان سے فرمایا تھا کہ معاذ جب تم دوبارہ مدینہ منورہ واپس لوٹو گے تو پھر تمہاری ملاقات ہمارے ساتھ ایسے نہیں ہوگی، تم ہمارے ممبر کو دیکھو گے، میری مسجد کے محراب کو دیکھو گے، پھر میرے روضہ اقدس کو دیکھو گے، ملاقات نہیں ہوگی۔ اس وقت حضرت معاذ بن جبل نے جو آخری بات حضور علیہ السلام سے کی، یہ ایک محبت کا ایک عجیب پہلو ہے کہ میرے پاس وہ لفظ نہیں میں ان کو بیان کر سکوں۔ میرا جو موضوع ہے ذکر، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا یہ کتنی بڑی دولت ہے۔ حضرت معاذ بن جبل نے حضور علیہ السلام سے رخصت ہوتے وقت جو آخری بات حضور سے کی ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ حضرت معاذ بن جبل نے حضور علیہ السلام سے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ سے رخصت ہو رہا ہوں، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو اللہ کے ہاں سب سے زیادہ پسندیدہ عمل ہو۔
جو اللہ کو سب سے زیادہ محبوب عمل ہو کون سا عمل ہے، مجھے وہ ارشاد فرمائیں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، معاذ، جس بندے کو موت اس حال میں آئی کہ اس کی زبان پر اللہ کا ذکر جاری تھا، یہ اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب ترین عمل ہے۔ مشکل کام ہے نا، ہم ذکر کے عادی نہیں ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہیں کہ جس بندے کو موت اس حال میں آ رہی ہے کہ اس کی زبان پہ اللہ اللہ چل رہا ہے، وہ کتنی کامیاب زندگی گزار کے جا رہا ہے۔ اور یہ کیسے ممکن ہے کہ جب آپ دنیا میں ہر وقت اللہ کے ذکر میں مشغول ہوتے ہیں، تو جب آپ مرگ بستر پہ ہوتے ہیں، آخری وقت جب قریب آتا ہے، وہ زندگی میں جو آپ نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا تھا اس کی برکت سے آپ کی زبان پہ ذکر جاری رہتا ہے۔ ایک بہت بڑی ہستی ہیں حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ، داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے مرشدوں میں سے ہیں۔ حضرت داتا علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ جنیدی سلسلے سے ہیں، آپ کے مرشدوں میں سے ہیں حضرت جنید بغدادی۔ آخری وقت ہے، چارپائی پر ہیں، آپ کے قریب جو لوگ بیٹھے تھے، آپ کی سانسیں ٹوٹ رہی ہیں، آخری وقت ہے، دم ٹوٹ رہا ہے، ساتھ بیٹھنے والوں نے تلقین کے طور پہ کلمہ بلند آواز سے پڑھنا شروع کر دیا کہ آپ بھی کلمہ پڑھیں، آپ کو یاد آ جائے، تو آپ بھی اپنی زبان پہ ذکر جاری کریں۔ اب جب پاس بیٹھے ہوئے لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کیا تو حضرت جنید بغدادی مسکرائے، فرمایا تم اسے اللہ کا ذکر یاد کروا رہے ہو جو کبھی اللہ کے ذکر کو بھولا ہی نہیں ہے، کہ تم انہیں اللہ کا ذکر یاد کروا رہے ہو جو کبھی اللہ کے ذکر کو بھولے ہی نہیں۔ ہم تو کبھی اللہ کو یاد ہی نہیں کرتے۔ جنید بغدادی کے سانس ٹوٹ رہے ہیں تو کیا کہہ رہے ہیں کہ تم اس بندے کو ذکر یاد کرا رہے ہو جو کبھی اللہ کا ذکر بھولا ہی نہیں ہے۔ حضرت جنید بغدادی کے ساتھ ساتھ میں ایک ایسی ہستی کا بھی ذکر کر رہا ہوں، ان کے بارے میں نے پڑھا کہ وہ فرماتے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسا راستہ نہیں کہ جس راستے پر میں چلا ہوں اور میں نے اس راستے پر اللہ کا ذکر نہ کیا ہو۔ یعنی دنیا میں میرا کوئی سفر ہی ایسا نہیں، چاہے مقامی سفر ہے یا کوئی دور کا سفر ہے، میں جس راستے پر بھی چلتا ہوں تو اللہ کا ذکر الاپتا ہوں، اللہ کے ذکر میں رہتا ہوں۔ ایک موقع پر وہ اپنے مریدین کے ساتھ سفر کر رہے ہیں، ایک راستے پہ یوں چل رہے ہیں، کچھ راستہ طے کر لیا تھا، دوبارہ واپس لوٹے ہیں، پھر دوبارہ جہاں سے سفر شروع کیا تھا وہاں سے دوبارہ چلے۔ مریدین نے کہا حضرت یہ کیا ماجرا ہے؟ فرمایا اس راستے کو جب میں نے شروع کیا تھا تو میں اللہ کا ذکر نہیں کر سکا، اس لیے واپس لوٹا ہوں تاکہ میں دوبارہ شروع کروں اور اللہ کے ذکر کے ساتھ اپنے سفر کو شروع کروں۔ تھوڑا مشکل ہے جو لوگ اپنا سفر شروع کرتے ہوئے گانے لگائیں، فحش قسم کی قوالیاں لگائیں یا فحش قسم کی گفتگو کریں، ان کو کیا پتہ ہے کہ سفر کے آداب کیا ہے یا راستے کے آداب کیا ہے۔ کیا فرما رہے ہیں کہ دنیا میں کوئی ایسا راستہ نہ ہو کہ جس پر میں چلا ہوں اور میں نے اللہ کا ذکر نہ کیا ہو۔ میں تمام راہوں کو گواہ بنا رہا ہوں، قیامت والے دن یہ راستے بھی گواہی دیں کہ میں جب بھی ان راستوں پر چل رہا تھا تو میں اللہ کے ذکر سے غافل نہیں تھا۔ اللہ اکبر۔ ایک واقعہ مجھے یاد آیا بڑا عظیم۔ ایک اللہ والے کسی بستی میں گئے، کسی گاؤں میں، انہوں نے کسی آدمی سے ملنا تھا، ملاقات کرنے کے لیے گئے۔ تو جب وہ ان کے گھر میں پہنچے تو گھر والوں نے بتایا کہ وہ صاحب اس وقت مسجد میں ہے۔ تو وہ آئے اور مسجد میں بیٹھ گئے، ان سے ملاقات کی، جو بات چیت ان کے ساتھ کرنی تھی وہ کی۔ تھوڑی دیر کے بعد نماز کا ٹائم ہو گیا، تو جو میزبان تھے انہوں نے کہا کہ آپ بیٹھ جائیں، نماز کا ٹائم ہو رہا ہے، تو نماز پڑھ کے پھر روانہ ہو جائیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ تھوڑی دیر بیٹھے تو پھر ان کو بتائے بغیر مسجد سے باہر چلے گئے، مسجد سے باہر تشریف لے گئے۔ کچھ دیر کے بعد واپس آ گئے تو میزبان نے پوچھا جہاں تک میں جانتا ہوں میرے علاوہ تمہارا اس گاؤں میں کوئی واقف نہیں، تم پھر مسجد سے باہر کیوں گئے؟ مجھ سے ملنے کے لیے آئے تھے، میرے ساتھ ملاقات بھی ہو گئی، بات چیت بھی ہو گئی، تمہارا وضو بھی تھا کہ تم تازہ وضو بھی نہیں کر کے آ رہے، پھر مسجد سے تم باہر کیوں گئے؟ انہوں نے کہا کہ یہ راز کی بات ہے، یہ راز ہی رہے تو بہتر ہے۔ تو میزبان ضد کر گئے کہ نہیں بتائیں کیا راز ہے، میں چاہتا ہوں اس راز کا مجھے بھی پتہ چلے۔ تو بڑی عظیم بات انہوں نے کہی، فرمایا جب میں پہلے مسجد میں داخل ہوا نا تو میری نیت تھی آپ کے ساتھ ملاقات کرنے کی،
لیکن اب جب میں دوبارہ گیا ہوں نا، باہر سے ہو کے آیا ہوں، پھر میں اپنے رب سے ملاقات کرنے کی نیت کر کے آیا کہ میں نے اللہ سے ملاقات کرنی ہے۔ کاش کبھی نماز پڑھنے والوں کو یہ احساس ہو جائے کہ ہم اللہ کے ساتھ ملاقات کر رہے ہیں۔ حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں نے ایک مرتبہ نیت کی کہ میں 2 نفل ایسے پڑھوں گا کہ مجھے دنیا کا خیال نہ آئے اور میں اللہ کی یاد میں کھڑا ہو جاؤں، اللہ کی یاد میں رکوع کروں، سجدہ کروں۔ 2 رکعت میں نے ایسے پڑھنی ہے۔ کہتے ہیں میں نے 100 رکعت ایسی پڑھی، 100 رکعت اس طرح پڑھی، لیکن ہر مرتبہ مجھے خیال آیا۔ پھر فرماتے ہیں میں اپنے پیر و مرشد کی بارگاہ میں حاضر ہوا، میں نے کہا حضور یہ ماجرا ہے، تو انہوں نے فرمایا میرے ساتھ کھڑے ہو کے 2 رکعت پڑھے۔ کہتے ہیں جب میں اپنے مرشد کے ساتھ کھڑے ہو کے 2 رکعت میں نے پڑھی ہیں تو پھر مجھے اس وقت کوئی بھی دنیا کا خیال نہیں آیا۔ اس کی وجہ کیا تھی؟ میں نے اپنے مرشد سے پوچھا کہ جناب اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا ہم نے اللہ اللہ کر کے اپنے دل کو اس قدر اللہ کے ساتھ محبت میں لگا دیا ہے کہ اب اس دل کو دنیا کی خبر ہی نہیں ہے۔ جو ہماری مجلس میں آ کے بیٹھ جاتا ہے پھر اسے بھی دنیا کی خبر نہیں رہتی۔ کتنی خوبصورت زندگی انہوں نے گزاری ہے۔ اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے، اللہ والے ہیں جو اللہ سے ملا دیتے ہیں۔ یہ خواجہ نور محمد چراہی رحمۃ اللہ علیہ، چورا شریف والے، ان کا ایک عظیم قول ہے کہ جو بندہ کہتا ہے نا کہ میں تو ہر وقت اللہ 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 کرتا رہتا ہوں لیکن مجھے اللہ کی معرفت حاصل نہیں ہوتی، اللہ کی پہچان حاصل نہیں ہوتی، وہ میری مجلس میں آئے اور صرف ایک مرتبہ کہے اللہ، اگر اسے اللہ تعالیٰ کی معرفت حاصل نہ ہو تو پھر جو چاہے مجھے سزا دے دے۔ یعنی اللہ والوں نے یہ کہا ہے کہ آپ کا دل اللہ کی یاد میں اس قدر مبتلا ہو کہ اسے دنیا کی خبر ہی نہ ہو، جیسے صحابہ کرام تھے یا ہمارے اولیاء کرام تھے۔ تو میں عرض یہ کر رہا تھا، اہل اللہ نے لکھا ہے کہ یہ جو دل ہے نا، دل اور زبان، دل کو بنایا ہی اللہ تعالیٰ کی یاد کے لیے گیا ہے، اور اللہ کے جو خاص اولو العزم جو اللہ تعالیٰ کے بندے ہیں، انبیاء ہیں، حضور علیہ السلام ہیں، صحابہ کرام ہیں، آل پاک ہے، علماء کرام ہیں، مشائخ اعظام ہیں، یہ ان سے محبت کرنے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اور زبان جو ہے یہ ذکر الہی کے لیے بنائی گئی ہے، اور فرمایا یہ جو ماتھا ہے یہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکنے کے لیے بنایا گیا ہے، اور یہ جو انسان کا جسم ہے یہ مخلوق خدا کی خدمت کے لیے بنایا گیا ہے۔ میرا نہیں خیال کہ ہم ان 3-4 باتوں پہ غور کر رہے ہوں۔ نہ ہی ہماری پیشانی اللہ کے سامنے جھک رہی ہے، نہ ہی ہماری زبان ذکر اللہ سے تر ہے، نہ ہی ہمارا دل یاد الہی سے سرشار ہے، اور نہ ہی ہمارا جسم مخلوق خدا کی خدمت کر رہا۔ کتنی عظیم بات اہل اللہ نے کہی ہے کہ آپ اپنی تخلیق پہ خیال تو کریں کہ آپ کو پیدا کیوں کیا گیا ہے۔ ان مقصد کے لیے پیدا کیا گیا ہے کہ آپ کی پیشانی اللہ کے حضور جھکتی رہے، آپ کی زبان پہ اللہ کا ذکر رہے، آپ کے دل میں یاد الہی رہے، اور آپ کا جسم جو ہے وہ مخلوق خدا کی خدمت میں لگا رہے۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں رہے ہیں تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا مچھلی کے پیٹ میں رہ کے۔ قرآن مجید میں سورہ صافات میں ہے فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ اگر ہمارے یونس مچھلی کے پیٹ میں ہمارا ذکر نہ کرتے تو وہ قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ، اگر وہ ہمارا ذکر نہ کرتے، ہماری تسبیح بیان نہ کرتے تو مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ لا لبث فی بطنہ الی یوم یبعثون، قیامت تک مچھلی کے پیٹ میں رہتے۔ حضرت یونس نے کون سی تسبیح بیان کی تھی؟ ماشاءاللہ، 1-2 آدمی نے کہہ دیا سمجھے پورے مجمع نے کہہ دیا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ حدیث مبارکہ میں ہے کہ جس آدمی کی دعائیں قبول نہ ہو رہی ہوں وہ حضرت یونس کی اس تسبیح کو کثرت کے ساتھ پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کی نا قبول ہونے والی دعاؤں کو اس تسبیح کی برکت سے قبول فرمائے گا، ان کی دعائیں قبول ہوں گی۔ ہمارے ہاں بھی جو لوگ پریشانیوں کا شکار ہوتے ہیں انہیں کہا جاتا ہے گھر میں آیت کریمہ کی تلاوت کروائیں۔ آیت کریمہ کیا ہے؟ یہ اللہ کی تسبیح ہے۔ حضرت یونس جیسی ہستی مچھلی کے پیٹ میں ہے تو انہیں بھی حکم کیا ہے کہ وہ اللہ کی تسبیح کو کریں۔ اگر مچھلی کے پیٹ سے انہوں نے نکلنا ہے
مچھلی کے پیٹ میں قیامت تک کے لیے نہیں رہنا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کو بیان کریں، سبحانک، سبحان اللہ پڑھیں، وہ اللہ کی تسبیح کو، تحلیل کو وہ بیان کریں۔ حضرت ایوب علیہ السلام آپ جانتے ہیں کثیر العیال، بہت زیادہ اولاد تھی اور بہت زیادہ مال تھا۔ جب اللہ تعالیٰ نے آزمانا چاہا تو مال بھی لے لیا۔ شیطان نے جو کہا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کہ یہ جو آپ کے بندے ہیں حضرت ایوب، یہ آپ کی عبادت اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو کثرت کے ساتھ آپ نے مال بھی دیا ہے، اولاد بھی دی ہے، اس لیے یہ آپ کی کثرت سے عبادت کرتے ہیں۔ اگر ان سے مال لے لیا جائے، اولاد لے لی جائے، اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ میرا ایوب کیسا ہے، میرے نبی کیسے ہیں، اللہ تعالیٰ جانتا تھا، لیکن شیطان کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت ایوب سے مال بھی واپس لے لیا، اولاد بھی واپس لے لی۔ جب آپ کو خبر دی گئی کہ آپ کے تمام بچے فوت ہو گئے ہیں تو جانتے ہیں حضرت ایوب نے اس وقت کون سے جملے کہے؟ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ یہ مال کی کثرت اور اولاد کی کثرت بعض دفعہ مجھے ڈر رہتا تھا کہ مجھے ذکر الہی سے روک نہ دے، یہ تو تیرا شکر ہے کہ وہ تو نے واپس لے لیے ہیں، اب میں تیرا ذکر جو ہے پوری توجہ کے ساتھ کیا کروں گا۔ ایسے نہیں اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کو اتنے بڑے مقام دیے، ایسے ہی وہ اتنے بڑے مقام پہ فائز نہیں ہوئے۔ اور جب آپ کے جسم میں بیماری ہے تو جسم پہ کیڑے ہیں، پورے جسم کو کھا رہے ہیں، آپ کوئی بات نہیں کر رہے، لیکن جب وہ دو کیڑے ایک زبان پہ کاٹنے لگا اور ایک دل کو کاٹنے لگا، وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ حضرت ایوب نے اس وقت دعا کی ہے، سورہ حج، سورہ انبیاء پڑھ کے دیکھیں 17ویں پارے میں دعا کیا کر رہے ہیں۔ یوں نہیں کہہ رہے یا اللہ میرے سارے بچے چلے گئے، میرا سارا مال چلا گیا، حتیٰ کہ میرے جسم پہ گوشت نہیں رہا، کیڑے جو ہیں میرے پورے جسم کو کھا گئے، یہ دعا نہیں کر رہے یا اللہ ایک کیڑا میری زبان کو کاٹ رہا ہے، ایک دل کو کاٹ رہا ہے، یہ دونوں چیزیں مجھے محفوظ دے دیں، اس لیے کہ میں زبان سے تیرا ذکر کرنا چاہتا ہوں اور دل سے تیری یاد میں رکھتا ہوں۔ دل تیری یاد میں رہتا ہے اور زبان تیرے ذکر میں رہتی ہے، بس یہ دو چیزیں مجھے محفوظ دے دیں۔ کتنی فکر تھی ان کو کہ ہمارا دل یاد الہی سے غافل نہ ہو، ہماری زبان جو ہے وہ ذکر الہی سے غافل نہ ہو۔ تو اس لیے پہلے وقتوں میں ہم کبھی ہوٹلوں میں دیکھتے تھے جہاں پر یہ جملے لکھے جاتے تھے کہ فضول بیٹھنے سے اللہ کا، کبھی آپ نے پڑھا ہو؟ جی چند ایک لوگوں نے پڑھا ہے میرے خیال میں، ماشاءاللہ لگتا ہے آپ گھر سے ہی کھانا کھاتے ہیں، ہوٹلوں سے کبھی کھانا نہیں کھایا آپ نے۔ پہلے وقتوں میں جو ہوٹل ہوتے تھے نا، اب تو چونکہ ہم ترقی کر گئے، اب تو آپ ہوٹل میں بعد میں داخل ہوتے ہیں، گانے سننے کے لیے آپ کو پہلے گانوں کی آوازیں آپ کے کانوں میں پڑتی ہیں۔ ہوٹل والے سمجھتے ہیں کہ شاید ہمارے رزق کی کامیابی جو ہے وہ اس میں ہے کہ ہم گانے چلائیں۔ اللہ کو ناراض کر کے جو چیزیں، جو رزق آپ کما رہے ہیں وہ آپ کے لیے وبال جان ہے۔ سکون کس میں ہے؟ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ یہ پنکھا چل رہا ہے، اس کے فوائد کیا ہیں یہ پنکھا بنانے والی کمپنی ہی بتا سکتی ہے کہ ہم نے اس کو کیوں بنایا ہے، اس کو آپ نے کیسے چلانا ہے۔ گاڑیاں آپ کے پاس ہوتی ہیں تو گاڑی کی کمپنی آپ کے بک بھی دیتی ہے، اس گاڑی کے فیوچر کیا ہیں، اس کے فوائد کیا ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارا جسم ہمیں عطا کیا ہے تو ہمیں اس کے فائدے نہیں بتائے۔ دل اللہ نے بنایا تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ اس دل کو آپ نے کیسے چلانا ہے، اس دل میں سکون آپ کو کیسے حاصل ہوگا۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دنیا کی کسی چیز سے آپ کے دل کو سکون نہیں مل سکتا، آپ کے دل کو جب بھی سکون ملے گا ہمارے ذکر سے سکون ملے گا۔ ویسے تو انسان ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، ایک حکم ہے قرآن مجید میں کہ آپ جو بھی گفتگو کرتے ہیں فرشتے اس گفتگو کو لکھ رہے ہیں کہ آپ کیا بول رہے ہیں۔ اسی طرح جیسے آپ کی بری باتیں لکھی جا رہی ہیں، ایسے اللہ کا ذکر کرنا بھی آپ کا لکھا جا رہا ہے۔ ہم نمازوں کے بعد تسبیح فاطمہ پڑھتے ہیں، سبحان اللہ 33 مرتبہ اور الحمدللہ 33 مرتبہ اور اللہ اکبر 34 مرتبہ۔ تو ہمارے بزرگ کہتے ہیں انگلیوں پہ پڑھیں۔ انگلیوں کا کیا مقصد ہے؟ قرآن مجید میں سورہ یاسین میں ہے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون۔ قیامت کا دن اتنا خطرناک دن ہے کہ آپ کی زبان کو تالا لگ جائے گا، آپ کے ہاتھ بولیں گے۔ فرمایا تم انگلیوں پہ اللہ کا ذکر کیا کرو تاکہ تمہارے ہاتھ یہ گواہی دے تمہارے بارے میں
کہ یہ بندہ تیرا ذکر کرتا رہا ہے. اس لیے اپنی زبانوں کو کبھی بھی ذکر الہی سے غافل نہ رکھیں، ہر وقت باوضو رہیں ذکر کے ساتھ. اس سے آپ کے رزق میں برکت ہوگی، چہرہ منور رہتا ہے، دل کو روشنی ملتی ہے اللہ کا ذکر کرنے سے، صحت اچھی رہتی ہے اور انسان خوشحال رہتا ہے، سکون والی زندگی گزارتا ہے. اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وما علیہ الا البلاغ.